واقعہ دو عظیم اولیاء کرام کی ملاقات کا ہے، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کو خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یاد رکھو بے شک اللہ تبارک و تعالی کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ناظرین اکرام، یہی وہ لوگ ہیں جن کے صحبت سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ملتان کی دھرتی کو ہمیشہ سے ایک خاص مقام حاصل رہا ہے۔ اسے مدینۃ الاولیاء کہا جاتا ہے، یعنی اولیاء کا شہر۔ یہاں صدیوں سے اللہ تبارک و تعالی کے دوست، بزرگ اور درویش آباد رہے۔ ان کی خانقاہیں علم و معرفت کے چراغ جلانے کا مرکز رہیں۔ یہ سرزمین لوگوں کے دلوں کو بدلنے اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرنے کا ذریعہ بنی۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور پھر بغداد تشریف لے گئے، جہاں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص ہوئے۔ واپس آ کر آپ نے ملتان کو اپنا مرکز بنایا۔ یہاں آپ نے خانقاہ قائم کی جو صرف عبادت گاہ نہیں تھی، بلکہ ایک مدرسہ، ایک درسگاہ اور غریبوں کے لیے پناہ گاہ تھی۔ آپ کی کرامات مشہور ہیں۔ آپ کے پاس آنے والے ظالم نرم دل ہو جاتے، مسافر سکون پاتے اور علم کے پیاسے علم سے سیراب ہو جاتے۔ آپ کی خانقاہ میں رات دن قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت جاری رہتی، ذکر اللہ کی آوازیں، درس و تدریس جاری رہتا۔ حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہی دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کا تعلق ایران کے شہر تبریز سے تھا۔ آپ ایک درویش مسافر کی حیثیت سے دنیا بھر میں گھومے۔ آپ نے بڑے بڑے علماء اور صوفیاء سے ملاقاتیں کیں۔ آپ نے ان کے قلوب کو اللہ تبارک و تعالی کی محبت سے معمور کیا۔ حضرت رومی کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں دنیا کو ایک نئی روحانی سمت دی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت رومی اگر ایک عالم تھے تو حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو عاشق بنا دیا۔ ملتان کے سفر میں آپ کی آمد بھی خاص حکمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ روحانی فیضان تقسیم کرنے کے لیے یہاں ملتان تشریف لائے تھے۔ ناظرین، اب آئیے اس لمحے کی طرف چلتے ہیں جس کا ذکر صدیوں کے بعد بھی ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو وہ ایک عام ملاقات نہیں تھی، بلکہ دو سمندروں کے ملنے کا منظر تھا۔ خانقاہ کے صحن میں مریدین بیٹھے تھے، ذکر اللہ کی آوازیں گونج رہی تھیں، چراغوں کی روشنی اور صوفیانہ سکوت ماحول کو پرنور بنا رہا تھا۔ اسی وقت حضرت شاہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ اندر داخل ہوئے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ دونوں بزرگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا اور کچھ دیر تک آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شمس، تمہارے چہرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں جھلک رہی ہیں۔ اور حضرت شاہ شمس تبریزی نے عرض کیا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ملتان کی یہ دھرتی آپ کی برکت سے جنت کا ٹکڑا بنی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دونوں بزرگ گھنٹوں بیٹھے رہے۔ کبھی خاموشی چھا جاتی اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی صدائیں بلند ہوتیں۔ لوگ حیران تھے، یہ دونوں ولی کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ دلوں کی باتیں تھیں۔ اس ملاقات کے بعد دونوں بزرگوں نے مریدین کو نصیحتیں فرمائیں۔ حضرت بہاؤالدین زکریا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیوں کی صحبت کو معمولی نہ جانو، یہ صحبت دل کے مردہ جسم کو زندہ کر دیتی ہے۔ حضرت شاہ شمس تبریزی نے فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو قابو میں کرے، لوگوں کی خدمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ آپ نے فرمایا، حدیث میں آیا ہے، المرء مع من احبہ، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم اولیاء اللہ سے محبت کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انہی کے ساتھ اٹھائے گا۔ خانقاہ میں چراغ جل رہے تھے، قالینیں بچھے ہوئے تھے اور مرید ادب سے بیٹھے تھے۔ باہر لوگ دعا کے لیے جمع تھے، کوئی بیمار اپنی صحت کی دعا مانگ رہا تھا، کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا، اور سب کو یہ یقین تھا کہ اولیاء اللہ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی صحبت دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرمائے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرمائے۔ آمین یا رب۔